السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام والصلاة والسلام علی نبی العدنان اما بعد۔ ناظرین کرام، زندگی ایک سفر ہے، کہیں اندھیروں سے گزرنا پڑتا ہے تو کہیں روشنی کے لمحات ملتے ہیں۔ یہ اندھیروں اور روشنی کا اصل فرق دل کے اندر ہوتا ہے۔ دنیا کے چراغ بجھ بھی جائیں تو کوئی غم کی بات نہیں، لیکن اگر دل کا چراغ بجھ جائے، انسان ذکر الہی سے محروم رہے تو وہ انسان چلتی پھرتی ویرانی بن جاتا ہے، کیونکہ ذکر الہی یہ دلوں کی حیات اور زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، صحیح البخاری اور مسلم میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو انسان اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر الہی سے غافل رہتا ہے، آپ نے دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال دی ہے، کیونکہ ذکر الہی یہ دلوں کو روشن زندگی عطا کرتا ہے، یہ دل کے گہرائیوں میں ایمان کی روشنی برتا ہے اور غموں کے اندھیروں میں امید کی کرن جلاتا ہے۔ یہ گناہوں کے بوجھ تلے دبی روح کو تازگی دیتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو انسان کو رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے اور انسان کو غم، خوف، پریشانی اور آزمائش سے نجات دیتا ہے۔ قرآن مجید نے یونس علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا کہ جب وہ بستی والوں سے ناراض ہوئے اور آخر کار اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، فنادى فی الظلمات، تو اندھیروں سے پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ غموں سے اور پریشانیوں سے نجات کا واحد حل ذکر الہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان موجود ہے جامع ترمذی میں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ الفاظ کہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا، فَإِنَّهُ لَمْ يَدَعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی حالت میں ہو اور اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، پوری دنیا بھی مل جاتی انہیں مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکال سکتی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام کہاں ہیں۔ وہاں اگر کوئی ذات کام آئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی ساری مخلوقات عبادت و تسبیح میں مشغول ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر مخلوق اپنے خالق کی حمد و تسبیح میں مصروف ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ اور سمندر، یہ درخت اور پرندے، حتیٰ کہ ہوا کے جھونکے، یہ سب اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ اے انسان، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسرے مقام پہ قرآن مجید کہتا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ الصَّلَاةَ وَتَسْبِيحَهَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں
کہ آپ ایسا ذکر کریں کہ اس سے آپ کو اتنا اجر دیا جائے گویا آپ نے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے بیان کردہ اللہ کی تعریف جتنی تعریف کر دی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کر آئے ہیں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سلسلہ الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال اذا آوى الى فراشی، جو رات کو سونے کے لیے بستر کی طرف آئے اور یہ کلمات کہہ دیں۔ جملے بہت آسان ہیں۔ کون سے کلمات؟ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہر شر سے مجھے کافی ہے اور اس نے مجھے زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی ہے۔ والحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ والحمدللہ الذی من علی فافضل، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ پر احسان کیا اور پھر مزید احسانات اور نعمتوں سے نوازا۔ اور چوتھا جملہ، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار، اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آگ سے نجات دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے سے پہلے یہ 4 جملے کہہ دیتا ہے، فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق کلہم، ای ادى الثناء علی اللہ تعالی بجمیع اصناف المحامد التي يحمد بها خلق السماوات والارض، جو یہ کلمات کہتا ہے گویا اس نے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جتنی تعریف کر دی، اس نے اتنی ہی اللہ کی تعریف کر دی جتنی زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مختلف انداز میں اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرتی ہے۔ ان 4 جملوں کو سونے سے پہلے کبھی نہ چھوڑیے گا۔ جو انسان پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت نامہ اعمال میں اتنی تعریف لکھواتے ہیں جتنی گویا پوری مخلوقات نے اللہ کی تعریف کی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح امت کے ایک ذکر کی طرف رہنمائی کی، ایسا ذکر جو کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے 8 انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایسا مبارک ذکر جو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 8 انعامات سے نوازتے ہیں۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کو اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں الترغیب فی اذکار یقولها بعد الصبح والعصر والمغرب اس عنوان سے قائم کردہ باب میں لے کر آئے ہیں، اور ان احادیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں نقل کیا ہے۔ ایسا ذکر جسے 5 صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، معاذ بن جبل، ابو ذر غفاری، عمارہ بن شبیب السبائی اور ابو ایوب انصاری، عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 5 صحابہ کرام اس ذکر کو روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال قبل ان يتكلم وقبل ان ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح، جو انسان فجر کی نماز پڑھے اور مغرب کی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد وہ کسی سے بات چیت نہ کرے اور اسی حالت میں بیٹھا رہے جس طرح وہ آخری تشہد میں بیٹھا ہوا تھا۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو جامع ترمذی کے شارح ہیں، فرماتے ہیں، لا تزال على حالتها التي كانت عليها في جلسة التشہد الأخير، وہ انسان اسی حالت میں بیٹھا رہتا ہے جس حالت میں وہ نماز کے آخری تشہد میں بیٹھا ہوا تھا۔ جس طرح اس نے اپنے ایک پاؤں کو کھڑا کیا تھا اسی طرح پاؤں کو کھڑا کیے رکھتا ہے اور ان الفاظ کو کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرات 10 مرتبہ ان کلمات کو کہتا ہے، اور ان کلمات کو 10 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ صرف 5 منٹ اس ذکر کو دے دیے جائیں، اللہ تعالیٰ انسان کو 8 انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام، کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات موجبات، اللہ رب العزت
اس کے نامہ اعمال میں 10 ایسی نیکیاں لکھوا دیتے ہیں جو جنت کو واجب کرنے والی ہیں۔ دوسرا انعام وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے 10 ایسے گناہ مٹا دیتے ہیں جو اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بننے والے تھے۔ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ 10 درجات، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 10 درجات اور لیول بلند کر دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں 2 درجات کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحیح البخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجات ہیں، اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ 100 درجات اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث وضاحت کرتی ہے کہ جنت میں گویا 100 سے زیادہ درجات ہیں۔ 100 درجات تو اللہ نے مجاہد کے لیے رکھے ہیں، گویا اس سے زیادہ بھی درجات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، 2 درجوں 2 لیول کے درمیان کتنا فرق ہے؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے۔ اور صحیح البخاری کی دوسری روایت سہر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنہ لیتراءون الغرف فی الجنہ کما تتراءون الکوکب فی السماء، جنت والے اپنے سے بلند و بالا جنت میں رہنے والوں کو اوپر والے درجات کو یوں دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت جامع ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنہ لیتراءون فی الغرفہ کما یتراءون الکوکب الشرقی او الکوکب الغربی الغارب فی الافق او الطالع فی تفاضل الدرجات، اہل جنت اپنے سے بلند محلات والے جنتیوں کو یوں دیکھیں گے جیسے تم مشرق یا مغرب میں افق میں چمکتے ہوئے کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہو۔ یہ ان کے درمیان درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔ یہاں 2 درجات کی بات ہو رہی ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کتنا گیپ اور فاصلہ ہے، اور یہاں اللہ رب العزت اس ذکر کو کرنے والے کے لیے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ چوتھا انعام وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ 10 رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ، اللہ رب العزت اس کے لیے 10 مومن غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب لکھوا دیتے ہیں۔ 10 مومن غلام آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے کہ صحیح البخاری اور مسلم میں ایک مومن غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتق رقبة مسلمة اعتق اللہ له بكل عضو منه عضوا من النار، جو کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، جس طرح اس نے پورے مومن غلام کو آزاد کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور یہاں 10 مومن غلام آزاد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ 5واں انعام وَكُنَّ لَهُ حِفْظًا مِنَ الشَّيْطَانِ، صبح پڑھتا ہے تو شام تک، شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور عمارہ بن شبیب السبائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ بعث اللہ له مسلحہ یحفظونہ من الشیطان، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا لشکر بھیج دیتے ہیں جو انسان کی شیطان سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ 6واں انعام وَكَانَتْ حِرْزًا مِّن كُلِّ مَكْرُوهٍ، اللہ تعالیٰ ہر ناپسندیدہ چیز سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی دھوکہ دے، میں سفر پہ نکلوں تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میں گھر میں ہوں کوئی آفت اور پریشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی اور غم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ 7واں انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ذَنْبٌ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ، کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے فوری عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ انسان کو عذاب نہیں دیں گے، توبہ کی مہلت دیں گے۔ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ، ہاں اللہ کے ساتھ شرک کر لے تو اللہ چاہیں گے تو عذاب نازل کر سکتے ہیں۔ 8واں انعام
وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن وہ سب سے افضل عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہاں، اس سے بھی زیادہ فضیلت والا کوئی اور ہو سکتا ہے اگر وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والے کلمات کہہ دے۔ یہ 8 انعامات اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے رکھے ہیں جو نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، اسی حالت میں رہتا ہے جس حالت میں تشہد میں بیٹھا تھا، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، 10 مرتبہ ان کلمات کو کہہ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو کبھی نہ بھولیے گا جو آپ نے ایک صحابی کو کی۔ جامع ترمذی میں عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی۔ اللہ کے رسول، دین اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں، فاخبرنی بشیء اتشبت بہ، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں، اس پر عمل پیرا رہوں، میں اس کو کبھی چھوڑوں نہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن کی طرف جا رہے ہیں اور کہتے ہیں، آخر کلمہ فارقت علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو رہا تھا تو میں نے آخری بات جو آپ سے پوچھی وہ یہ تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی باحب الاعمال الی اللہ عز وجل، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے پھر بھی ذکر کی نصیحت فرمائی، کیا فرمایا؟ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، تم اس حالت میں فوت ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یاد رکھیے، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ملک الموت سامنے آئے اور میں ذکر کرنے لگ جاؤں۔ مات الانسان علی ما عاش، اسی پہ انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے جس عمل پہ انسان زندگی گزارتا ہے۔ ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیں تاکہ ہر سانس عبادت بن جائے، ہر لمحہ برکت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر الہی کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب